إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. انسانیت کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور قرآن کریم کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان دو آیتوں میں بھی ایک بہت بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے ابلیس اور انسان کے بارے میں بتلائی ہے. انسان کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا دشمن ابلیس اور اس کا لشکر شیاطین ہے، اور آدم علیہ السلام کی دشمنی ابلیس نے ان کی اولاد سے بھی نبھانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے جب اللہ کی طرف سے اس کو سجدہ نہ کرنے پر دھتکارا گیا تو اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا اور کہا، قسم کھا کے کہا، قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے. قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے، یعنی جنت سے محروم کر دیا ہے، جنت کے راستے سے ہٹا دیا ہے، مجھ کو اپنی بارگاہ سے اپنی مقبولیت سے ہٹا دیا ہے. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، میں آدم کی اولاد کے لیے، آدم کی نسل کے لیے زمین میں کوشش کروں گا کہ برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا. لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اور سارے کے سارے، سب کے سب اس کی اولاد میں جو کچھ ہیں ان سب کو میں بھٹکا کے رہوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے کچھ چنے ہوئے بندوں کے، تیرے بندوں کے جو ان میں ہوں گے. یعنی کچھ بندوں کو چھوڑ کے جو تیرے بندے ہوں گے، جو بچ جائیں گے، باقی سب کے سب میں ان کو بھٹکا دوں گا. کیسے بھٹکاؤں گا یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بتلا دیا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کے لیے مزین کروں گا. برائیاں، گندگیاں، خرابیاں، نافرمانیاں، گناہ، گندے کام، ان برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. شیطان کی ساری مہم، شیطان کی ساری کوششیں اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں کہ انسانیت کو بھٹکانے کا راستہ، انسانیت کو بھٹکانے کا طریقہ شیطان کا کیا ہے. برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا کہ برائیاں بھی بھلائی دکھائی دینے لگے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کے لیے چیزوں کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا، خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانیت کی تاریخ آپ دیکھیں، شیطان نے یہی کیا ہے. جو لباس اتروانے والا پھل تھا اس کے بارے میں بتلائے بادشاہت دلانے والا پھل ہے، یہ ہمیشگی کی زندگی دلانے والا پھل ہے، کھاؤ. لیکن اس سے کیا ہونے والا تھا؟ اس سے جسم کا لباس اترنے والا تھا. اور ساری انسانیت میں ہمیشہ جو چیز برائی کا پہلو رکھتی تھی اس کی برائی کو چھپا کر مزید اس کو خوشنما بنا کے، خوبصورت بنا کے پیش کرنا، تاکہ ایک انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو، اس کی طرف لپکے، اس کو اختیار کرے، اور اس کے بعد اس کو معلوم ہو، جب کر جائے، کر گزرے، تب معلوم ہو کہ یہ برا تھا.
اور کبھی تو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اولیاء کی تعظیم کے نام پر اللہ کی عبادت میں شرک اسی کی شکل ہے کہ برائی جو ممنوع ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، خوبصورت بنا کے اولیاء کا احترام اور ان کی تعظیم کا باب اس میں اس کو داخل کر دیا، اس نام کے نیچے اس کو شریک کر لیا۔ اولیاء کی تعظیم کے نام پر اللہ کی عبادت میں شرک، اماموں کی اور علماء کی تعمیل کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالمقابل ان کی تعظیم، قرآن و سنت کی مخالفت کس پیرائے میں؟ علماء کی تعظیم، ائمہ کی تعظیم، چاروں امام اور دوسرے امام، علماء کی ماننے کے اعتبار سے نبی کی تعلیمات کی تردید، یہ وہی ہے۔ تجارت میں فائدے کو چھوڑ کے فائدے کے ساتھ ساتھ سود کی طرف لے جانا، یہ بھی اسی کی صورت ہے۔ سود میں برا کیا ہے؟ ادھر بھی بڑھتا ہے ادھر بھی بڑھتا ہے۔ پانی ٹھنڈا اس کو چھڑا کے یا اس کے ساتھ ساتھ شربت سے آگے بڑھا کے شراب پلانا، کیا ہے شراب میں؟ تھوڑی دیر ہی کا تو موج مستی ہے، کیا ہوتا اس میں؟ برا کیا ہے اس میں؟ عورت کو مرد کی برابری کا نعرہ دے کر، خوشنما نعرہ، سب برابر ہیں، راستوں پر لانا اور فیشن کے نام پہ ان کے لباس اتروانا، فیشن کے نام پہ ان کے لباس اتروانا، آزادی کے نام پر اور عورت کی فریڈم کے نام پر اس سے حجاب اتروا کے کپڑے بھی آدھے کر دینا، عزت ملے گی، ماڈرن زمانہ ہے، برائی کو خوبصورت کر کے دکھانا۔ تجارت میں مارکیٹنگ کے نام پہ جھوٹ کو عام کرنا، کیا ہے؟ جب تک جھوٹ بولیں گے نہیں چیز بکتی نہیں، مارکیٹنگ ہے نا جھوٹ۔ کنونس کیا ہے نا؟ کنونس، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، کنفیوز کرو، کسی طرح سے بیچ کے آؤ، خالی ہاتھ مت آؤ، ایک گاہک ملنا چاہیے۔ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں کہ حلال سے بڑھا کر حرام تک پہنچانا، حرام کو مزین کرنا، خوبصورت بنانا اس کو، عریانیت کو عام کرنا آزادی کے نام پر، اور زنا کو عام کرنا، موسیقی کے آلات کو عام کرنا، اس سے سکون ملتا، مینٹل پیس ملتا ہے۔ میوزک عام، میوزک سے کیا ہوتا ہے؟ مینٹل پیس ملتا ہے۔ شراب سے کیا ہوتا ہے؟ غم بھلانے کے لیے بہت اچھا سادھن ہے، بہت اچھا ذریعہ ہے، شراب پیو۔ اس طرح سے کئی برائیاں ہیں جو آج سماج میں عام ہوئی ہیں، اور ہر برائی کو عام کرنے کے لیے اس کے لیے خوبصورت ایک اس کا لباس ہے۔ جیسے ایک سڑا ہوا پھل ہو، ایک سڑی ہوئی چیز ہو، لیکن اس کا ریپر کیسا ہے؟ بہت خوبصورت ہے کہ آدمی دیکھتے ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے، گھر جا کر کھولنے کے بعد معلوم ہو کہ ارے یہ سڑا ہوا ہے۔ اور بعض چیزوں کی سڑان، ان کی گندگی تو معلوم بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایسی ملاوٹ ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا لیب میں جا کے، تبھی معلوم پڑے گا کہ دوائی میں ملاوٹ ہے، تبھی جا کے معلوم پڑے گا گھی میں چربی تھی، تب جا کے معلوم پڑے گا۔ تو شیطان کا حربہ یہ ہے کہ وہ برائی کو بھلائی کی صورت میں اور گندگی کو خوبصورت شکل میں پیش کرتا ہے، تاکہ ایک انسان دھوکہ کھائے اور اس برائی میں پڑ جائے، اور کبھی تو زندگی بھر معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس گڑھے میں، کس دلدل میں پڑا ہوا ہے۔ ساری انسانیت کی تاریخ آپ دیکھیں، کبھی شہوات کے راستے سے آئے گا، شہوتیں، انسان کے اندر ویکنس ہے، اس کے اندر چاہت ہے لذت کی۔ جتنے گناہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، چاہے وہ نظر کی حفاظت کا معاملہ ہو، نگاہ کا غلط استعمال، یا پھر وہ زنا ہو آخری حد اس کی، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ جوا ہو، چاہے وہ چوری ہو، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کچھ پانا چاہتا ہے، انسان کے اندر ایک لذت ہے، کچھ چاہیے اس کو۔ اس لذت اور شہوت کو زور دیتے ہوئے ایک تو شہوات اور محرمات میں شیطان انسان کو ڈلواتا ہے، انسان کا
دروازہ کھول کے بولتا آ یہاں پہ داخل ہو جائے، یہاں بہت کلرفل لائف ہے، یہاں بہت اچھا ہے، اس گارڈن میں آ، گناہوں کے گارڈن میں آ. ایک یہ ہے. لیکن اس میں اکثر ہوتا ہی ہے کہ انسان تھوڑی دیر لذت پوری کرنے کے بعد اس کو لگتا ہے نہیں 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 یہ غلط ہے، اللہ نے منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات اس کے سامنے ہوتی ہیں. لیکن ایک دوسری گمراہی جس میں شیطان مبتلا کرتا ہے وہ نورانی گمراہی ہوتی ہے. آپ سوچیں گے یہ کون سی گمراہی؟ نورانی بھی رہتی کیا؟ کہ ایک انسان کو دین کے نام پر ایک ایسی غلطی دے دی جائے کہ اس کے بعد ایک ایک قدم جب اس پر وہ چلتا چلا جائے اس راستے پر تو پھر وہ صراط مستقیم سے دور ہی ہوتا چلا جائے اور اس کو لگے میرا یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے. تھوڑا سا ہٹ کے ہم جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں، بھیڑ میں کون جائے گا؟ اکیلے جائیں گے. یہ تھوڑا ہائی فائی راستہ ہے، اسپیشل راستہ ہے، سپیریورٹی کمپلیکس. بعض اوقات انسان کو شیطان ایسی چیز سجھاتا ہے جو عام لوگوں سے زیادہ پاکیزہ اس کو دکھائی دیتی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالی کے نزدیک گناہ ہوتی ہے، وہ گمراہی ہوتی ہے. قرآن و سنت کو چھوڑ کے علم کلام میں پڑ جانا، شریعت، ارے وہ تو غریب لوگوں کا کام ہے. طریقت، حقیقت، معرفت یہ اوپر کے لیول کے ہیں، یہ سب بیل گاڑیاں ہیں جو نیچے سے چلتی ہیں شریعت کی. ہمارا پلین ہے اور کوئی تو راکٹ والا ہے ہائی لیول کا، حالانکہ وہ اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. ایسی چیزیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو اسلام کی تحریف ہے، تشریح نہیں، اسلام کی تحریف ہے، ایسی چیزوں کو اسلام بنا کے پیش کرنا، بلکہ اسلام کا ایک دم ہائیسٹ لیول بنا کے پیش کرنا، کیا یہ شیطان کا دھوکہ نہیں ہے؟ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. تصوف کو آپ دیکھیں، تصوف یہی ہے کہ بھائی اوپر کے لیول کا ہے. عام لوگ تو بیچارے روزانہ کھاتے پیتے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے، ذکر اللہ اللہ کرتے، ختم. تصوف تھوڑا اوپر کا ہے. عشق اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جانا، پھر قوالی، پھر طبلہ، ڈھول، ہارمونیم، رقص، سماع، پھر شریعت سے نکل جانا، اللہ اللہ اللہ، کہیں کونے میں پڑے رہنا، پاکی ناپاکی کچھ خیال نہیں، ایک کش لگایا سیدھا اللہ سے قرب مل گیا اس کو. یہ کیا ہے؟ تو یہ غریب لوگوں کے لیے شریعت، ہم ہائی لیول کے لوگ ہیں. یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ ایک انسان گمراہی میں پڑا ہوا ہے لیکن گمراہی کو خیر سمجھ رہا ہے. یہ نورانی گمراہی ہے، حالانکہ حقیقی نور نہیں ہے، وہ بلب ہے جھوٹا، نور نہیں ہے. وہ جھوٹی چیز ہے جس کو نور سمجھے ہوئے، وہ دھوکہ ہے. سیاسی اعتبار سے کوئی اور ذہن بنا کے سیاسی تعبیر اسلام کی، ایسا اسلام کا انجن اگر مل گیا ہم کو تو ڈبے اپنے آپ تابع ہو جائیں گے. انجن پہ قبضہ کرو. وہ انجن کیا ہے؟ گورنمنٹ ہے، حکومت ہے. لڑو حکومت سے، غالب آ جاؤ، حکومت اپنے ہاتھ میں آ جائے گی، انجن اپنے ہاتھ میں آ جائے گا. انجن آ گیا تو پوری گاڑی اپنے ہاتھ میں ہے. اسلام میں سارے نبیوں کی کوشش انجن حاصل کرنا تھی اپنے طرف سے. اسلام کی وہ تعبیر جو قرآن و سنت، اسلام جس کا متحمل نہیں ہے، جو اسلام میں ہے نہیں، اپنی سوچ کی اپج کو اسلام پیش کرنا. یہ نورانی دھوکہ، پوری لائف اس میں چلی گئی، پوری لائف اسی کے پیچھے لگ گئی. اب حکومت سے رسہ کشی، حکومت سے لڑنے میں، حکومت سے جوجھنے میں، ہر علاقے میں خود اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی مصیبت کھڑی کرنے میں شروع ہو گیا معاملہ. نہ دین کے، نہ دنیا کے، نہ سنتوں پہ عمل، نہ فرائض پہ عمل، ایک دم دور دین سے. جتنا تھا دین وہ بھی گیا. یہ صورت ہے. کئی ایسے پردے ہیں. تو شیطان کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان بعض اوقات عام آدمیوں کو جن میں دینی جذبہ اتنا نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے اس کے پاس ایک فارمولا ہے. آپ بتائیے، فارمولا ہر ایک کے لیے الگ ہوگا نا. جب آدمی الگ تو اس کے لیے فارمولا الگ. ہر ایک کیٹیگری کے لیے مارکیٹنگ کی ایک اسٹریٹجی ہے اس کی. جو شہوتوں کا شیدائی ہے اس کے لیے شہوتیں ہیں، اس کے لیے برائیوں کو مزین کرنا. یہ دیکھو، یہ کھاؤ، یہ پیو،
یہ دیکھو یہ عورتیں، یہ دیکھو یہ ناچ گانا، یہ دیکھو اوریانیت، یہ دیکھو موسیقی، یہ دیکھو فلمیں، سب اس کے لیے شہوتیں، کیونکہ اس کے اندر وہ قوت ہے گناہوں کی طرف بھاگنے کی۔ ایک یہ لوگ ہیں، لیکن دیندار بھی تو لوگ ہوتے ہیں جن میں دین کا جذبہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ان کو بھی تو لینا ہے ٹولی میں، ان کو بھی لینا ہے۔ شیطان نے ابن آدم سے دشمنی کا وعدہ کیا ہے، اس کو نبھائے گا، اس میں بددین اور دیندار دونوں پہ کام کرے گا۔ بچیں گے وہی جن کو اللہ بچا لے۔ دیندار طبقے کو کیا کرے گا؟ دین کے جذبے کا غلط استعمال کرتے ہوئے بے دینی کو دین بنا کر پیش کرے گا، گمراہ کر دے گا۔ اس کے لیے الگ فارمولا ہے۔ شرک اور بدعت جو کہ اسلام کی بنیادوں کے کھوکھلا کرنے والی چیزیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بالمقابل اس کے برخلاف چیزیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے خلاف شرک، محمد رسول اللہ کے خلاف بدعت۔ شیطان نے آج امت میں کیا عام کر دیا؟ شرک اور بدعت۔ آپ دیکھیے گلی گلی، کوچا کوچا، گاؤں گاؤں، کہیں بھی جائیں آپ، دو چیزیں آپ کو بائی ڈیفالٹ ملیں گی، آپ کو وہاں ملے گی۔ مسجد ڈھونڈنا مشکل، درگاہ ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے۔ بدعت، گھر گھر میں بدعت، چاہے وہ نکاح ہو، چاہے وہ جنازہ ہو، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ معاشرتی امور ہو، عبادتی امور ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، بدعتیں عام۔ شیطان نے مسلمانوں میں دیندار طبقے کو بھی پکڑ رکھا ہے، اکثریت اس میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے شہوتوں کو پھیلانا، اس کے شہوتوں کے جذبے کو غلط طور پر استعمال کرتے ہوئے، یعنی اللہ نے پانی پینا حلال رکھا، ٹھیک ہے، آپ کو پانی سے تھوڑا اور چاہیے، شکر ملائیے، کچھ اور کر کے جوس پیجئے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ جوس لکیر آ گئی، اب اس کے آگے نہیں، وہ تو ایک قدم تو ہے، شراب آتی پھر شراب آتی ہے، ایک قدم بڑا، جو حد اللہ کی ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ پار کراتا ہے، یہ اور تھوڑا سا آگے آ جائے، آدمی کو شہوتوں میں اس طرح سے پھنساتا ہے۔ اور دوسری طرف شریعت کے معاملات میں دینداری کے جذبے کو غلط طور سے استعمال کرتے ہوئے دین کے وہ معنی بتاتا ہے، اللہ تک پہنچنے کا وہ راستہ بتاتا ہے جو اس کو بتاتا ہے یہ شارٹ کٹ ہے، اور یہ کیسا ہے؟ یہ ایک دم سپر راستہ ہے، یہ اوپر سے جاتا ہے۔ کیسا راستہ ہے یہ سپیریئر لوگوں کا راستہ ہے، ہر آدمی کے بس کی بات یہ نہیں ہے۔ شیطان کیسا سمجھاتا ہے؟ یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اسپیشل لوگوں کی چیز ہے، یہ ہر آدمی کی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ ایک دم ہائی لیول کا نالج ہے، اور اسلام کی وہ بات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے جو اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ، تصوف کے معاملے میں ایک قسم کا کبر ان کے اندر علمی کبر ہوتا ہے، اسی لیے جتنے بابا ہوتے ہیں اکثریت اس میں تو جوتا پھینک کے مارنے والی ہوتی ہے۔ بھائی بابا چپ بیٹھے ایک دم، بابا کو چھیڑنا نہیں، جب بابا بولیں گے تو بولیں گے، اور بولیں گے تو معلوم نہیں کیا لفظ پہلا ہوگا، گالی بھی نکل سکتی ہے، تو گالی بھی جس نے سنی بابا کی گالی اس نے اپنی تقدیر بنا لی، اس کا کام بن گیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، تو ان میں ایک قسم کا کبر ہوتا ہے، بڑے ہائی لیول کے لوگ ہیں، ان کے پاؤں چومنے والے، پاؤں دھو کے پینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں تک فتنے ختم نہیں ہوئے، اس لیے کہ قیامت آئی نہیں ہے۔ قیامت تک کے ہر دور پچھلے دور سے زیادہ شر والا ہوگا، اور اگر ادھر سے پھنس کے آدمی گر گیا ٹھیک، یہاں سے بچ کے نکلا، اگلا کچھ اس کے لیے گڑا کھود کے شیطان رکھے گا، ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا حربہ اس کے لیے استعمال کرے گا۔ اور کبھی ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہنے لگتا ہے کہ بھائی اتنی ساری کتابیں، کیا اللہ کی ایک کتاب قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا حدیث میں پڑھنا ہے؟ یہ ایک فتنہ یہ بھی ہے حدیث کے بارے میں۔ آپ دیکھیں یہ تو سبھی جانتے ہیں، ہم تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ہر دور میں بھیجا تاکہ انسانوں کو دین سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام، اپنی شریعت، اپنی پسند
ان نبیوں کو بتلائی، ان نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا اور اس دین کو سکھایا، سمجھایا، واضح کیا، تاکہ عام و خاص، غریب و امیر، پڑھا لکھا، ان پڑھ، ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھے، اللہ کی شریعت کو سمجھے۔ نبی ہر دور میں عام انسانوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے تھے اور ہر آدمی کی سمجھ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معنی اور مطالب اس کو سمجھاتے تھے، لوگ ان سے دین سیکھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی بلکہ خاتم النبیین بن کے آئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، آپ آخری نبی ہیں، نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور نبیوں کے خاتم بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی ذلی اور بروزی نبی بھی نہیں آئے گا کہ جو آپ ہی کی نبوت سے فیض حاصل کر کے لوگوں کو نبی بن کے تعلیم دے، ایسا بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں جو ہے سبارڈینیٹ نبی ہوں، اس طرح کا دعویٰ سے پیش کیا، میں اصل نبی نہیں ہوں، نبی کا کیسا، جیسے نبی کے تابع نبی، ایسا نبی ہوں نہیں، ایسا بھی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، نبی ختم، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آئیں گے تو کون آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر دوسرا کیوں نہیں آ سکتا؟ اچھا عیسیٰ علیہ السلام نبی کب بنے؟ پہلے بنے کہ بعد میں بنے؟ پہلے بن چکے ہیں، اب نئی نبوت کسی کو عطا نہیں ہوگی، جو پہلے نبی تھے ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی اس شریعت کے تابع ہو کر چلیں گے، کیونکہ زمانہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام آپ پر نازل کیا اور اس کلام کے اجمال کو، اختصار کو واضح کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، قرآن کے اس حکم پر عمل کیسے کیا جائے، قرآن میں یہ واقعہ ہے تو اس واقعے کے بارے میں کیا تفصیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا، سکھایا، شریعت دی اور شریعت کی تفصیلی حقیقت لوگوں کو سمجھائی، اخلاق کے معاملات ہوں، عبادات ہوں، عقائد ہوں، ساری چیزیں سکھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اٹھتے بیٹھتے تھے، قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھاتے تھے، سناتے تھے اور اس کے بارے میں سمجھاتے تھے کہ یہ آیت تم سے کیا چاہتی ہے۔ صحابہ قرآن کی آیت بھی لیتے تھے اور اس آیت پر کیسے عمل کرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ بھی لیتے تھے۔ تو ایک طرف تو قرآن کے الفاظ تھے اور دوسری طرف قرآن کے الفاظ کی قولی و عملی تشریح تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دو چیزیں تھیں، ایک قرآن کے الفاظ تھے، فصل لربک وانحر، تو پڑھ انا اعطیناک الکوثر، وہ سورت جو ہے، فصل لربک وانحر، تو صلاۃ ادا کر اپنے رب کے لیے اور نحر کر، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوا اس سے مراد قربانی ہے اور اس سے مراد نماز ادا کرنا ہے، اور اسی کے تابع ہو کر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے اور اسی کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ دیکھیے پہلے نماز آئی پھر قربانی آئی، فصلی لربک وانحر، نحر کر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو پہلے نماز کا ذکر آیا، پھر قربانی کا ذکر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، عید کے دن اس کو کیا۔ عید کے دن کیسے عمل کیا؟ پہلے عید کی نماز پڑھائی، فصلی لربک وانحر، اس کے بعد قربانی کی، وانحر۔ اسی طرح سے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، صفا اور مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں، تو جو کوئی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اب یہ کب کی بات ہے اور کیسے کیا جائے؟ طواف یا سعی کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں ویسے شروع کرتا ہوں، وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ کہاں سے شروع کیا؟ ان الصفا والمروہ،
اللہ نے پہلا لفظ کیا ذکر کیا؟ دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ. پہلے کس کا نام اللہ نے لیا؟ صفا کا. اور دوسرا نام کس کا لیا؟ مروہ کا. آپ نے کہا وہاں سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا میں بھی شروع کرتا ہوں. آپ نے سعی شروع کی صفا سے مروہ تک. تو آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ عملاً اس کو لوگوں کو کر کے بتاتے تھے. آپ نے اس کو کر کے بتایا. نماز کی کئی آیتیں ہیں قرآن کریم میں. آپ نے فرمایا صلو وصلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آپ پر نازل کیا صرف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے بھی ہے. اور سمجھانا کیسے؟ الفاظ سے بھی اور کر کے بھی. آج بھی ایک آدمی اپنی اولاد کو کچھ سکھاتا ہے تو انسٹرکشنز بھی دیتا ہے، کر کے بھی بتاتا ہے. اسکول میں بھی بچوں کو اگر کچھ سکھاتے ہیں، کوئی چیز عملاً ان کو دیکھ کے کرنی ہوتی ہے، ٹیچر کہتا ہے جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرو گے، جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرو گے. تو عملی تفسیر قرآن کریم کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے. اور مزید آپ نے اپنے اقوال سے بھی قرآن کریم کی تعلیمات کو واضح کیا. حدیثیں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی قرآن کے ساتھ ساتھ. صحابہ نے نہیں کیا قرآن لو حدیث چھوڑو، نہیں. اللہ کا کلام لو نبی کی بات پہ دھیان نہیں دینا، ایسا کی صحابہ نے؟ نہیں. نبی کیوں آئے تھے؟ دھیان دینا پڑے گا نبی کی بات پر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نبی کو چنا حکمت کی تعلیم کے لیے. جو نبی کو اللہ نے سمجھایا نبی نے لوگوں کو سمجھایا. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھتے تھے. آپ نے دین کی باتیں لوگوں کو سکھلائیں. قرآن کی آیات بھی آپ پڑھتے تھے اور آپ شریعت کے احکام، اللہ کی پسند ناپسند کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے. صحابہ نے ان باتوں کو بھی محفوظ کیا. صحابہ نے وہ باتیں محفوظ کی، ان پر ایمان لائے، ان پر عمل کیا اور ان کو اگلی نسل میں جو طالب علم تھے بعد میں آنے والے ان کو وہ بات پہنچائی. تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین، ان کے بعد ہوتے 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 آج ہم تک وہ بات پہنچی ہے. حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں 3 قسم کے لوگ ہیں. اس کو یاد رکھیے، 3 قسم کے لوگ ہیں. 2 طریقے افراط و تفریط ہیں. ایک طریقہ درمیانی ہے جو صحیح ہے، انصاف اور اصول اور قواعد پر مبنی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کہی جانے والی ہر بات کو مان لیتا ہے. کوئی آدمی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا ٹھیک ہے بات صحیح ہے، مان لیا. تحقیق نہیں کی واقعی فرمایا کہ نہیں فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے شرکیات، خرافات، بدعات ان کے انتشار کا یہ سبب امت میں بنا ہے کہ بہت ساری باتیں لوگوں نے جھوٹ طور پر، لوگ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، نبی پہ نہیں بولیں گے، بولتے ہیں. اب بتائیے نصارہ نے اللہ پہ جھوٹ نہیں کہا، اللہ پہ جھوٹ کہا کہ اللہ کو اولاد ہے. یہود نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا، کیا کچھ نہیں گھڑا، تاریخ پوری بتانے کی حاجت نہیں ہے. انسانیت ہمیشہ سے جھوٹ کی شیدائی رہی ہے. اپنی اپنی اغراض ہیں، اپنے اپنے اسباب ہیں. دین والے بھی دنیا والے بھی اپنی اغراض کے تحت انہوں نے جھوٹ گھڑے تھے. اللہ پہ بھی گھڑا. مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے، بعض وہ جو مسلمان ہوئے تھے بھیس بدل کے، بعض وہ جن کی اغراض تھی کسی وجہ سے انہوں نے جھوٹ گھڑا. دین میں جھوٹ گھڑا. کسی نے سیاسی وجہ سے، کسی ایک طبقے کو آگے کرنے کے لیے، کسی نے طب کی وجہ سے اپنی دوائی بکوانے کے لیے، کسی کو مشغلہ تھا لوگوں میں قصے کہانی بیان کرنے کا اور سب کی نگاہوں کو اپنی طرف پھیرنے کا، اس نے بہت سارے پچھلے زمانے کے قصے نبی کے نام سے گھڑ دیے. کسی کو کچھ اور شوق تھا، کسی کو کسی خاص طبقے سے دشمنی تھی، اس کے خلاف حدیثیں گھڑی. کسی کو کسی خاندان کو، کسی علاقے والے کو بڑھانا تھا، اس علاقے والے کی تعریف کے لیے اس نے حدیثیں گھڑی. کسی کو کوئی فن بہت پسند تھا، اس نے اس فن کے لیے حدیثیں گھڑی. کسی کو کسی پیشے سے نفرت تھی، اس پیشے کے خلاف اس نے حدیثیں گھڑی. کسی کو فقہی مسائل کے اندر ایک بات کو ثابت کرنا تھا، اس نے اپنے حساب سے اپنے موقف میں حدیث گھڑی.
کسی نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی پسند کی حدیثیں گھڑنا شروع کر دیا. کسی کو کوئی بات بہت اچھی لگتی تھی، اس نے اپنی بات کی مطابقت میں حدیث گھڑی. کسی نے مسئلے میں پھنس گیا، لوگوں میں عزت کا مسئلہ آ گیا، حدیث گھڑ لی ہے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. کیا یہ سبھی حدیث میں آیا ہے؟ لوگوں نے مختلف اسباب سے حدیثیں گھڑی. بعد والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلوں کی بات کی تحقیق کریں، نہ تردید کریں نہ قبول، بلکہ تحقیق کریں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ نے بتلا دیا تھا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو. تحقیق اگر کرنے کے بعد صحیح ثابت ہو جائے مانو، صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے مت مانو. ایک طبقہ امت میں سے اور اکثریت امت میں سے ایسی نکلی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کی وجہ سے آپ کے نام سے کہے جانے والے جھوٹ کو بھی تسلیم کر لیا. نبی کی تعظیم ہے نا، نبی کا نام آتے انگوٹھے چومنا، یہ خود ایک جھوٹ، صحیح حدیث نہیں ہے، موضوع حدیث ہے، آتھینٹک حدیث نہیں ہے کہ انگوٹھے چومے جائے. کئی باتیں آپ دیکھیں کتنی بدعت ہے. ان بدعات کے انتشار کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ کہا گیا، لوگوں نے بغیر تحقیق کے اس کو قبول کیا. ایک طبقہ 3 طبقوں میں سے یہ ہے. دوسرا طبقہ یہ تقوی اور تحقیق کا غلو. ایک کے پاس تو فلٹر ہی نہیں، دوسرے کا فلٹر ایسا جو آتھینٹک کو بھی چھان کے پھینک دے. بعض اوقات فلٹر اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ کام کی چیزیں بھی اس میں سے، آپ شیر خورمے کو چھان کے پئیں گے تو آپ کیا کیے بتائیے. اگر آپ جس کو چھاننا، جتنی حد تک چھاننا ہے اس سے زیادہ اگر آپ باریک فلٹر رکھیں گے، کہ بعض لوگوں نے فلٹر کیا، کیسے کیا؟ اللہ کی بات تو اس میں سے پاس ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ارے اتنا سارا جھوٹ نبی کے ساتھ ملا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اتنی ساری باتیں ملی ہوئی ہیں، یا کسی اور وجہ سے آئیں گے ہم اس پر. اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے سے ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کیا بہت ساری باتیں مکس اپ ہو گئی ہیں، بہت بعد میں حدیثیں لکھی گئی ہیں اور حدیثوں میں جھوٹ سچ سب مل چکا ہے، ہم حدیثوں کو مانیں گے نہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے جھوٹ اس میں ہو سکتا ہے اس میں جھوٹ ہو تو نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے تحقیق کی مشقت برداشت کرنے کی سعادت کو انہوں نے ترک کر دیا. تحقیق نہیں کرنا ہے، سرے سے انکار کرنا ہے. سرے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انکار ہی کر دیا، قبول ہی نہیں کیا. قرآن ایک کتاب کافی ہے. کیوں؟ دیکھو کرسچنوں کے پاس خالی بائبل ہے نا، پھر اپنے پاس بھی ایک ہی کتاب ہونا چاہیے. مشابہت لتتبعن سنن من کان قبلکم. تو ان لوگوں میں ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے. ایک نے سب لے لیا، ساتھ جھوٹ سب لے لیا، اور ایک نے احتیاط کے غلو کی وجہ سے جو لینا تھا چھان کے اس کو بھی چھوڑ دیا. تیسرا طبقہ ہے جو وسط ہے اور جو بیچ میں ہے. وہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جس کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جس کو اصحاب الحدیث کہتے ہیں، جن کے نام ہی سے ان کی تعریف اور مقصد اور طریقہ عمل اور اصول و منہج واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث والے ہیں، حدیث کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. لیکن کیسے؟ اب بعض لوگوں کو تھوڑا سا ایک غلط فہمی ہوتی ہے، اہل حدیث کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب حدیثیں لے لو. نہیں، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو لو، جب ثابت ہو تو لو. یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو بھی بات کہی جائے اس کی تحقیق کرتا ہے. اگر وہ معتبر ثابت ہو جائے اس کو قبول کرتا ہے، اگر وہ معتبر ثابت نہ ہو اس کو ترک کرتا ہے. لیتا بھی ہے تحقیق سے، ثابت ہو جائے نبی کی ہے بات لیتا ہے، اگر ثابت نہیں ہو پائے کہ نبی کی بات ہے نہیں لیتا ہے. یہ جو چیز ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے. 3 قسم کے لوگ ہیں. تو ایک تو وہ جو بغیر تحقیق کے لیتے ہیں، سب لے لیتے ہیں. 2 جو لیتے ہی نہیں حدیثوں کو، جن کے بارے میں ہم یہ درس ہمارے جو ہیں اس سلسلہ ہمارا چلے گا تقریباً، اس میں 5-6 درس میں سمجھتا ہوں ہوں گے ہمارے مسلسل انشاءاللہ.
تو یہ اس میں سے پہلا ہمارا درس ہے، اس لیے کہ اس دور کا یہ فتنہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ جاتا ہے اور اس کو غیر مسلموں سے سابقہ پیش آتا ہے، اور غیر مسلم ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں، کیونکہ تحقیق کے لیے تو اپنے پاس ٹائم نہیں ہے، حدیث کی کتابیں اپنے سامنے نہیں ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن سامنے اپنے ہے، قرآن میں سورت نمبر آیت نمبر بتاتی ہے، مسئلہ حل، حدیث کے ترجمے موجود نہیں ہے۔ اب کون ڈھونڈے حدیث کی کتابوں میں، کون دیکھے اتنی تفصیل سے اس کی سند کو دیکھنا، اس کے بعد اس کے طرق کو دیکھنا، وہ کتابیں کھول کے دیکھ، تو اتنی ساری محنت کی بجائے کیوں نہ ایک ہی کتاب جس کا ٹرانسلیشن اپنے پاس موجود ہے اسی کو اپنے لیے ہم ماخذ بنا لیں۔ حدیث دھیرے دھیرے جس چیز کے آدمی کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس سے انسان تھوڑا دور ہی ہوتا جاتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا پڑھا لکھا پیدا ہوا جس نے حدیثوں کا دھیرے 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 انکار شروع کیا کہ حدیثوں کی بجائے قرآن کافی ہے نا، کیونکہ اس کے سامنے ایسی آیتیں بھی آئیں کہ قرآن میں سب ہے۔ غلط فہمی اس کی ایسی رہی کہ اس نے قرآن کی ان آیتوں کو غلط معنی کے طور پر سمجھا، کیونکہ حدیث سے آ رہی تھا، سلف کی تفسیر اس میں اس نے نہیں دیکھی، اس کو مسلمانوں نے کیسا ہر دور میں سمجھا وہ نہیں دیکھا۔ ایک بہت اچھا خاصا طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جس کی پڑھائی اکثر دنیاوی پڑھائی ہے، اچھی اچھی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، اس کے پاس کمپیوٹر ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ ہے، یہ جو طبقہ ہے یہ طبقہ حدیثوں سے دھیرے 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 دور ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ شارٹ کٹ چاہیے اس کو۔ دوسرے لوگ کیا بولتے ہیں، کرسچن سے بات کرے تو کیا کرتا ہو، فٹافٹ بائبل میں ایسا ہے، بائبل میں ایسا ہے، بائبل ایک ہی کتاب ہے، ٹینشن نہیں۔ یہ اپنے کو بولنا پڑتا قرآن میں ایسا ہے، لیکن بخاری میں بھی ایسا ہے، اور مسلم میں یوں ہے، اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا، دارمی، دارقطنی، مستدرک الحاکم، اور اسی طرح سے دوسری کتاب ابن حبان، ابن خزیمہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، مسند الحمیدی، اور کیا کچھ نہیں۔ اتنا بڑا سردرد کون ڈھونڈے اس کے اندر؟ پھر ایک حدیث کے اتنی طرق، اور حدیث آتے آتے حلق سوکھ جاتا ہے راویوں کی لسٹ، حدیث کا متن آتے آتے حلق سوکھ جاتا ہے، راویوں کی لمبی لسٹ، حدثنا فلان عن فلان، اخبرنی اخبرنا، حدثنا حدثنی عن، سمعت، اتنا اخیر میں جا کے پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جا کے آیا، اچھا رسول کا نام اب آیا۔ تو انہوں نے سوچا یہ اتنے واسطے چھوڑ ہی چکے ہیں ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے، جب واسطے نہیں ہیں تو رسول تک پہنچنے کے لیے یہ بیچ کے اتنے سارے واسطے سب چھوڑ دو، ڈائریکٹ قال اللہ کتنا اچھا لگتا بولنے میں، ہمیشہ کیوں نہ ہم قال اللہ ہی کہتے رہیں، کیوں نہ ہم صرف قرآن ہی کو ایک کتاب لے لیں، بغل میں دبائے، ڈیبیٹ کے لیے گئے، ختم، مسئلہ ہی حل۔ اتنا بوریا اور ٹرک بھر کے کون لے کے جائے؟ بعض چیزیں بولنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، کرنے میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان میں انسان کی بربادی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ زہریلے سانپ بہت رنگ والے ہوتے ہیں، اٹریکٹیو ہوتے ہیں، زہر ہے یہ غلط فہمی ہے، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ ویسے بھی انسان بڑا سست ہے، اور انسان تحقیق سے بچتا کتراتا ہے، اس کو جلدی سے آؤٹ پٹ چاہیے، اس کو جلدی سے ہاٹ کیک چاہیے، اس کو سنیکس چاہیے، اس کو جلدی چاہیے، مشینی دور ہے، بٹن دباؤ پالو، اتنا تحقیق سند چیک کرو اور نتیجے پہ پہنچو، اتنا محنت نہیں، جلدی چاہیے ہم کو، تو کیا کرو، جلدی کیا ملتا ہے، جلدی قرآن مل جاتا ہے، کھولو پیج نمبر 2 آیت نمبر 3 نکال دو اور جلدی سے اس پہ چلنا شروع کر دو۔ ایک طبقہ ایسا ہے، یہ فرضی طبقہ نہیں ہے، یہ زمین پر چلتا پھرتا طبقہ ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ برے لوگ ہیں، نیتیں اچھی ہیں، لیکن انسان کا منزل پر پہنچنا صرف نیت کے اچھا ہونے پر موقوف نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے طبقات گمراہ ہوئے، جتنے لوگ آج گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بول سکتے ہیں کہ ان کی نیتیں گمراہ ہونے کی ہیں؟ نہیں، ان کی نیت گمراہ ہونے بھٹکنے کی نہیں ہے، ان کی نیت جہنم جانے کی نہیں ہے، ان کا خواب جہنم میں جانا نہیں، ان کی تمنا جہنم میں جانے کی نہیں ہے۔ کون گمراہ ہونا چاہتا ہے؟ لیکن شیطان انسان کے لیے دشمن ہے،
انسان کا سخت دشمن ہے، وہ گمراہی کو ہدایت بنا کے پیش کرتا ہے اور آدمی اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ آج پڑھا لکھا طبقہ انکار حدیث کی طرف جا رہا ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ بتا ہم کو حدیث نہیں چاہیے، ہم کو قرآن چاہیے، بس قرآن میں جو ہے اس پہ ہم عمل کریں گے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی مانے تو کہ جنت میں جاتے کیا؟ تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا کون؟ اللہ بڑا کہ رسول بڑے؟ اللہ بڑا ہے بھائی، پھر اللہ کی مانے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ کتنا اچھا لگتا بولنے میں، بڑے کی ماننے کا کہ چھوٹے کی؟ اچھا بڑے اللہ اکبر نہیں بولتے، اللہ اکبر ٹھیک ہے، تو اللہ کی ماننے کا بس، اللہ کی مانے تو رسول کس کی مانتے تھے؟ کتنا اچھا لگتا بولنے کے لیے، رسول کس کی مانتے تھے؟ اللہ کی بھائی، اللہ کی مان، تو ہم بھی تو کس کی؟ اللہ کی مان رہے نا، بس ختم۔ رسول بھی انسان تھے کہ نہیں؟ ہم بھی انسان ہیں، ختم۔ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان۔ اس طرح کا مغالطہ قرآن کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ بتائیے قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے سمجھانے کے لیے کس کو بھیجا؟ رسول کو۔ اب جس کو سمجھانے کے لیے بھیجا اس کو بیچ میں سے آپ ہٹا دو گے اور قرآن سمجھو گے تو نئے نئے پھول کھلیں گے، نئی نئی باتیں سامنے آئیں گی، نئی تحقیق سامنے آنے والی ہے۔ 1400 سال میں کسی کو جو نہیں سمجھا، ایسی ایسی تحقیقات سامنے آئیں گی۔ امت میں کسی کو جو نہیں سمجھا وہ اس کو اکیلے گھر میں موم بتی میں سمجھ میں آئے گا۔ اور اللہ رحم فرمائے، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، ایسی ایسی باتیں انہوں نے کہی ہیں جن کو غلط طور پر اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ اہل قرآن نہیں ہے یہ، اہل شیطان ان کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ منکر حدیث ہیں، ان کو اہل قرآن نہیں کہنا چاہیے، یہ منکر حدیث ہے، ان کا صحیح نام یہی ہے۔ اہل قرآن کون ہے؟ اہل قرآن وہ ہیں جو قرآن پر عامل ہوں، اور قرآن پر عامل تبھی تک آدمی نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آدمی تسلیم نہ کرے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی مانو اور رسول کی مانو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ اہل قرآن نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ منکر حدیث ہے، انکار کرنے والے حدیث کے۔ ان میں 4 قسمیں ہیں، انشاءاللہ یہ تفصیل سے ہم دیکھیں گے، تاکہ یعنی آدمی جیسے بارش سے پہلے چھتری خرید لے اور بارش آنے سے پہلے رین کوٹ لے لے آدمی، تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ اگلا دور جو ہمارا ہے اس میں 2 فتنے بڑے ہیں، 2 فتنے بڑے ہیں۔ ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا، اور دوسرا فتنہ ہے اسلام کی سیاسی تعبیر کا۔ مسلمانوں کے حالات دنیا میں بہت پریشان کن ہیں، ایسے افراد جو کچھ تو کرنا ہے اپنے کو سیاسی طور پر، شیطان اس طرح کا دھوکہ ان کو دے کے سیاسی بہت ساری تحریکیں ابھر کے مسلمانوں کو کنویں سے نکالنے کے لیے سیاست میں حکومتوں سے لڑنے کی تعلیم دینے والی تحریکیں سامنے آ سکتی ہیں۔ یہ 2 بہت بڑی مصیبتیں ہمارے سامنے۔ اسلام سیاست نہیں سکھاتا ایسا نہیں ہے، لیکن اسلام کی بہت ساری تعلیمات ہیں، ان کو صحیح پس منظر میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لڑو حکومت سے، قائم کرو اسلام کا جھنڈا، گاڑ دو اسلام کا ہرا جھنڈا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اس طرح کی تعلیم اسلام کی نہیں ہے۔ علماء سے اس کو پوچھا جائے، قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کے تعامل سے اس کو دیکھا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ 2 بہت بڑے فتنے ہیں۔ تو منکرین حدیث میں سے 4 قسم کی ذہنیت، ان میں بھی جو ہے طرح طرح کے لوگ ہیں، ایک باغ میں کئی پھول، تو اس طرح کے ان میں بھی جو ہیں الگ الگ قسم کی سوچ رکھنے والے، اس لیے کہ رسول سے جب آزاد ہو گئے تو ہر ایک رسول بن گیا، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی آپ بتائیں، میں یہ غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو مقام رسول کا ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ترک کرتا ہے آدمی، تو وہی مقام خود اختیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ قرآن میرے کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، اچھا یعنی میں سمجھاؤں گا، قرآن کی آیت ہے، مطلب گویا کہ اس پہ نازل ہوئی ہے۔ تو قرآن کی تعبیر تفسیر کے لیے رسول کو ہٹا کے خود رسول کا مقام چھیننے کی کوشش یہ ہے، انکار حدیث۔ 4 قسم کے لوگ ان میں ملتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حجت ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں، بولتے ہیں رسول کی بات کوئی دلیل ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ اتنی حد تک بھی جاتے ہیں، گئے ہیں، کتابیں موجود ہیں میرے پاس، پورا پلندہ ان کا موجود، رسول کی بات، رسول انسان ہے،
اور नऊज़ बिल्लाह मिसाल के तौर पर कैसी मिसाल है? बोले पोस्टमैन आता है, खत लेके आता है, हमारे खत हमको देके चले जाता, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे किसी का पैगाम्बर है, पैगाम लाना देना जाना खत्म, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऐसे रसूल की हैसियत थी, रसूल का काम पहुंचाना था। कुरान की आयतें उसके लिए, इन अलैका इल्लल बलाग वगैरह वगैरह वगैरह, कि रसूल के ज़िम्मे पहुंचाना है बस, जो है अल्लाह की तरफ से किताब लाई, अल्लाह से दी, खत्म। रसूल की बात हुज्जत नहीं है, रसूल के रब की बात हुज्जत है। एक ये मेंटालिटी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को मुसलमानों के एक बादशाह से ज्यादा वो हैसियत नहीं देते हैं। आप एक बादशाह थे मुसलमानों के, नऊज़ बिल्लाह, ऐसे भी है। आप देखिए ये कितने, आप सोच रहे होंगे क्या कौन लोग हैं, ऐसे कौन से मुसलमान हैं? मुनकिरीन हदीस मुसलमान नहीं है, जो जुमलतन व तफसीला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों का इनकार कर दे, ऐसा आदमी मुसलमान नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग जहालत में उसमें कुछ दिन के लिए पड़े रहें, उनको वापस लाने के लिए कोशिश करना चाहिए, और उसके बाद नहीं हो तो फिर अल्लाह मालिक है। तो एक तबका वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपके जमाने में भी और कभी भी हुज्जत नहीं मानता है। वो ये समझता है कि रसूल का काम अल्लाह के कलाम को पहुंचाना था, बस खत्म। दूसरा तबका है जो कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुज्जत थी, लेकिन वो उस दौर के लिए थी, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उस जमाने के लिए हुज्जत थी, क्योंकि आप थे अल्लाह की तरफ से मुतायन, लेकिन आपकी बात बाद के दौर के लिए हुज्जत नहीं है। आपकी बात बाद के लोगों के लिए हुज्जत नहीं है, वो उस दौर के लिए हुज्जत थी। जैसे एक बादशाह मुसलमानों का कोई फैसला दे, मानना जरूरी है, लेकिन उसके बाद उसका हुक्म नहीं रहता है, उसके बाद जो आएगा उसका हुक्म मानना पड़ेगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को हाकिम और गवर्नमेंट के तौर पर मानते हैं कि उस जमाने के लिए आपसे बात के लिए नहीं है। तीसरा तबका उनमें यह है कि जो ये मानता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जत थे और बात के लिए भी हुज्जत थे, लेकिन हदीसों में इतना ज्यादा मिक्सअप हो चुका है कि सही और गलत, गलत और सही इतना ज्यादा आपस में मिलजुल गया है, और ये हदीसें बहुत बाद में लिखी गई हैं, इसलिए इनको चेक करने की सलाहियत आज हमारे अंदर नहीं है। हम मालूम नहीं कर सकते हैं क्या ऑथेंटिक है क्या ऑथेंटिक नहीं है। तो आज हम उसको छोड़ दें, ये ज्यादा अच्छा है, खाली कुरान को ले लें, ये काफी है। इसके अपने शुबहात हैं। वो ये मानता है कि बाद में लिखा गया या ये इसमें गलत भी मिल चुका है, छानना मुमकिन नहीं है, तो आज हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो है तो हुज्जत वो, लेकिन उसको अलग नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। जैसे वुजू का पानी है मसलन, उसको इस्तेमाल करना है वुजू के लिए, अगर वो नजिस हो जाए तो उसमें मिल गया अच्छे पानी में गंदा, तो क्या करेंगे? पूरे पानी को छोड़ देंगे। तो इसमें भी कैसा ये कियास माल फारिक है, या ऐसी बात है जो उसके ऊपर फिट नहीं होती। आगे हम आएंगे उनके एतराजात, और जब ये बहुत बड़ा दर्स है, ये जो दर्स है यानी ये मौजू हमारा जो है ये बहुत बड़ा मौजू है, और इसका जो है इलाज बहुत जरूरी है। इसके लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बीमारी से पहले ये जो टीका है, ये टीका लगाया जा रहा है कि पहले ही से हम तैयार हो जाएं उस फितने के लिए जो आगे आने वाला है, और हम उससे डील कर सके। अचानक कुछ आ गया मालूम नहीं पड़ेगा, हर आदमी डील नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मालूम हो तो आदमी उसके लिए पहले से तैयार रह सकता है, उसके इलाज के लिए तैयार रह सकता है। मालूम है आदमी को सांप ये बिल में है और आने के लिए, तो पहले से आदमी कुछ लेके हथौड़ा या डंडा बैठेगा। मालूम ही नहीं है और आदमी टेक लगा के बैठ गया वहीं पर, पीछे से आएगा सांप काट लेगा, उसको होश भी नहीं होगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, मर जाएगा। तो मालूम होना जरूरी है। तो ये जो फितना है, इसमें तीसरा ये है कि हक के साथ बातिल मिल गया है, नबी की बात के साथ गैर नबी की बात मिल चुकी है, इसलिए आज हम फर्क नहीं कर सकते। चौथा तबका कौन है? ये मुनकिर हदीस नहीं, ये नीम मुनकिर हदीस है, सेमी, आधा मुनकिर हदीस। कैसा? ये कहता भाई हदीस ठीक है, तुम बोल रहे तो मानेंगे हम भी, लेकिन कैसा मानेंगे? हमारी कंडीशन है
क्या कंडीशन है? जो हदीस कुरान के मुताबिक हो वो हम मानेंगे, जो हदीस साइंस के मुताबिक हो हम मानेंगे, जो हदीस अकल के मुताबिक हो हम मानेंगे, जो अकल से हदीस टकराएगी नहीं मानेंगे, जो साइंस से टकराएगी नहीं मानेंगे, जो कुरान से टकराएगी नहीं मानेंगे। ये कंडीशनल मुनकिर हदीस है। जैसे उनकी अक्ल शरीफ से हदीस टकराती है, हदीस रद्द होने के लिए इतना ही काफी है कि इनकी अकल में नहीं आ रही। इनकी अकल पैमाना है जो हदीस को कबूल और रद्द करने के लिए उन्होंने अपने तौर पर तय कर रखा है, जो अल्लाह ने नहीं बतलाया है। तो ये 4 किस्म के ग्रोह मुनकिरीन हदीस में से हैं। आप इनको याद रखें। 3 ग्रोह कौन से हैं? 3 तबके मुसलमानों में हैं हदीस के सिलसिले में। कौन से? एवरीथिंग वेलकम, पहला तबका ये है कि सारी हदीसें हमको चाहिए। वो कैसे लोग हैं? तो क्या हदीस भी कभी ज़ईफ हो सकती क्या? एक तो ये तबका है, यानी नबी की बात को भी ज़ईफ। एक ये तबका है, भोला भाला तबका है एकदम है। ये भोला भाला एकदम गरीब लोग हैं एकदम, कि इनके लिए नबी की अजमत आड़ बन गई, रुकावट बन गई इस बात के समझने में कि लोग नबी पे झूठ भी बोल सकते हैं, और वो फिल्टर नहीं करता है। दूसरा वो जो हदीसों को नहीं मानता है, और तीसरा वो तबका जो मोतबर लेता है, गैर मोतबर छोड़ता है, जो कि सही तरीका है, जो कि सही तरीका है। मुनकिरीन हदीस जिनका हिसाब किताब हमको लेना है आगे, तो मुनकिरीन हदीस जो हैं इनमें 4 तबके हैं। सिरे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बारे में गुफ्तगू को हुज्जत मानने से इनकार। 2 ज़मानी क़रार, उस जमाने के लिए था, बात के लिए नहीं। तीसरे अफसोस के साथ रद्द, मानने का था उनको लेकिन मिक्सअप हो गया तो नहीं मान रहे अभी, मजबूरी का इजहार और शक शुबा की वजह से दीन की सफाई के लिए दीन ही की सफाई। और चौथा वो जो कंडीशनली मानते हैं, कि जो कहते हैं कि कुरान और अक्ल और साइंस वगैरह से उनकी अपनी एक लिस्ट है, अगर ये चीज टकराई तो उसको हम नहीं मानेंगे। आगे जो बातें मैं कहूंगा तरदीद में और इसी तरह से तशरीह में समझाने के एतबार से आपके जहन में ये बात होना चाहिए कि ये 4 तबकों से हम एक वक्त में बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? 4 तबकों से हम एक वक्त में बात कर रहे हैं। हाँ, रहा ये कि हदीस महफूज नहीं रही, उसको भी हम देखेंगे। तारीखी तौर पर उसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या हदीसें महफूज रखी गई कि नहीं, वो हमको एक मुस्तकिल दर्स लेना पड़ेगा, तारीख हदीस। इसी तरह से वो लोग जो रसूल की गुफ्तगू, रसूल के फैसले, रसूल की बातें, रसूल का अमल, इसको सिरे से हुज्जत नहीं मानते, वो भी आएगा। और वो लोग जो ज़मानी मानते हैं, बात के लिए नहीं मानते, उनके लिए भी आयतें आएंगी। और इसी तरह से जो लोग अक्ल की बुनियाद पर या साइंस की बुनियाद पर या कुरान के मुखालिफ रद्द करते हैं, उनका भी हिसाब किताब होगा। तो ये जो है 4 तबकों को बताने जरूरी है, ताकि आपके जहन में रहे कि यार इसको किसके ऊपर फिट करना है, ये किस मुनकिर हदीस का जवाब है, ये आयत किसके लिए जो है हम बतौर जवाब याद रख सकते हैं। ये जो है मुकद्दिमा इतना तवील इसलिए है, इसलिए कि दर्ज भी उतने तवील हैं। ये जो टॉपिक है ये 700, 800, 1000 पेज की किताबें उलमा ने लिखी हैं इस पे, उतनी तहकीक करके। क्यों? इसलिए कि ये एक मुसीबत है, ये एक बला है जो इस दौर में ऐसे लोगों के गले में आई है जो बेचारे अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। अगर यही लोग सही दीन समझ के लोगों में गुफ्तगू करते तो लोगों को कितना अच्छा समझा पाते। लेकिन चूंकि इन्होंने दीन को गलत तौर से समझा, और जितना तगड़ा आदमी उसके पीछे उतना तगड़ा शैतान है कि नहीं। आदमी जो है, शैतान भी तो बराबर हिसाब से आदमी लगाएगा पीछे, उसकी भी तो फौज है। तो जो आदमी जितना कवि जज्बा दीन का रखता है, उसके पीछे वैसा ज्यादा बड़ा फितना लगा रहता है। इसलिए अल्लाह से इंसान को उतनी ज्यादा अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए शैतान से। इसीलिए कुरान जब भी हम पढ़ते क्या बोलते हैं, अल्लाह ने भी हमको हुक्म दिया, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो जब भी ए नबी और ए कुरान के पढ़ने वाले, सब आगे नबी के ताबे, जब भी तू कुरान पढ़ा करे, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान मरदूद से, रजीम से, जिसको आसमान में पत्थर मार के रजम किया जाता है आग के, उस रजीम के शर से तो अल्लाह की
پناہ مانگا کر قرآن ہدایت کی کتاب پڑھی جا رہی ہے اور اللہ کے کتاب پڑھنے سے پہلے کیسے مردود کا نام لیا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے. لیکن اگر شیطان نے غلط مطلب سمجھا دیا تو یہ نورانی دھوکہ تیرے لیے بہت خطرناک دھوکہ ثابت ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جتنے فرقے مسلمانوں میں بنے، معتزلہ، مرجئہ، قدریہ اور کیا کچھ نہیں، خارجی خاص طور سے جو منکرین حدیث کی تاریخی ابتدا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں خارجی فرقہ جو تھا یہ حدیثوں کا انکاری تھا، حدیثیں قبول نہیں کرتا تھا، یا کم سے کم کنڈیشنل انکار کرتا تھا. قرآن 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 ان کا کہنا تھا. یہ جو فرقہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والا فرقہ، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کافر قرار دیا تھا، یہ خارجی فرقہ تھا. جو سیاسی فرقہ تھا وہ کہتا تھا قرآن سے فیصلہ ختم، قرآن سے فیصلہ، ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے، حکم فیصلہ تو اللہ کے لیے، اللہ جو فیصلہ دے گا وہی. یہ فرقہ ہو چکا ہے. پہلا فرقہ اسلامی تاریخ میں کون سا ہے؟ خارجی فرقہ ہے. اسلام کی ہسٹری میں پہلا فرقہ، میں مستقلاً ان پہ درس لوں گا انشاءاللہ، یہ پہلا فرقہ ہے. اس کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ وہ قرآن 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 ہی کرتا تھا اور حدیثوں کا انکار بھی کرتا تھا. اسی لیے ایک عورت، بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے، مسلم میں بھی ہے، ایک عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس نے پوچھا، ایک سوال پوچھا، فقہی مسئلہ پوچھا، عورتوں کا مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ عورت جو حیض سے ہوتی ہے وہ روزوں کی قضا تو کرتی ہے، نمازوں کی قضا نہیں کرتی. قرآن میں تو مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے. حیض والی عورت نماز نہیں پڑھے گی، ہے نا، بات صحیح ہے، روزہ بھی نہیں رکھے گی، قرآن میں ہے نہیں ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ایک حائضہ روزے کی قضا کرے گی جو اس نے چھوڑا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی، کیا وجہ ہے، کیا دلیل ہے، کیا بنیاد ہے؟ حضرت عائشہ نے اس سے پوچھا دو لفظوں میں، احروریۃ انتی، تو حروری ہے کیا؟ حروری کون ہے؟ حرورہ ایک علاقہ ہے جو سینٹر تھا خارجیوں کا. اس علاقے کے اعتبار سے بعض فرقے علاقائی طور پر بھی مشہور ہوتے ہیں، تو اس علاقہ کے طور پر جو ہیں حروری ان کو کہا جاتا ہے جو خارجی تھے. انہوں نے پوچھا احروریۃ انتی، تو کیا حروریہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن بس میں تو پوچھنا چاہتی ہوں، ولکنی اسأل. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا، بس ہم اس لیے کرتے ہیں، یعنی نبی ہمارے لیے کافی دلیل ہے. لیکن تو یہ پوچھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو حروری ہے جو حدیثوں کو نہیں قبول کرتے، خالی قرآن سے ہی دلیل بتاؤ بولتے. کیا تو انہی میں سے ہے؟ تو یہ فرقہ اس زمانے میں بھی موجود تھا جو انکار حدیث کی گندگی وہیں سے شروع ہوئی ہے. صحابہ موجود تھے اس دور میں، اور آج اس دور میں بھی جو ہے ان میں جو ہے سیاست کی بو بھی ہوتی ہے. اس طرح کے فرقے میں سیاست کی بو بھی ان میں ہوتی ہے، جیسے خارجی وغیرہ تھے. بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ شیطان نے اللہ تعالی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو برائیاں خوبصورت اور خوشنما بنا کر دکھائے گا اور گمراہ کرے گا. اس لیے ایک انسان کو اپنے دکھائی دینے اور سمجھنے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. شیطان نے کیا کہا؟ قال رب بما اغویتنی، اے میرے رب جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے، لأزینن لهم فی الارض، زمین میں ان کے لیے چیزوں کو خوبصورت اور خوشنما بنا کے دکھاؤں گا، برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو بھٹکا کے چھوڑ دوں گا، سب کو بھٹکا کے رہوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کچھ منتخب چنے ہوئے بندوں کو چھوڑ کے سب کو بھٹکا دوں گا. عجیب بات یہ ہے کہ برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. آپ بتائیے
آدمی جتنی بھی برائیاں عام ہیں، آدمی کہتا ہے اس میں برا کیا ہے، اس میں برا کیا ہے؟ اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ ہم کو ہو سکتا ہے کوئی چیز بری دکھائی نہیں دیتی ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کیا ہو، بری ہو. اور کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ شیطان ایک برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہو. یہی تو اس کا ہتھ کنڈا ہے، یہی تو اس کا ہتھیار ہے، یہی تو اس کا طریقہ ہے کہ انسان کو برائی دکھائی ہی نہیں دیتی ہے، برائی دکھائی نہیں دیتی ہے. تو آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ دین میں حدیث کی کیا اہمیت ہے، دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، آپ کی شخصیت کا مقام کیا ہے. کیا آپ کا کام صرف اتنا ہی تھا، یہ لو خط اللہ کی طرف سے آئے، پڑھو، تمہارا کام تم جانو، اللہ جانے، بس میرا کام ہو گیا؟ کیا ایسا تھا؟ نہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں، چونکہ یہ جو فرقہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ حدیثوں کی انکار کرنے کے لیے بھی اس کو حدیثوں سے سہارا لینا پڑتا ہے. آگے ہم آئیں گے، جب آخر میں وہ موضوع نکلے گا تب جائیں گے کہ جب حدیث کی تاریخ پر گفتگو ہوگی تو تب جا کے ہم کہیں گے کہ یہ لوگ حدیث کی تاریخ کے لیے تاریخ کا سہارا لیتے ہیں لیکن حدیث نہیں مانتے ہیں. آگے آئیں گے ہم اس کے اوپر. حدیث کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی زندگی کی دین میں کیا حیثیت ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے استدلال، عین استدلال ہمارا قرآن کی آیات سے ہوگا. لیکن چونکہ ہم دونوں کو مانتے ہیں تو ہم کیوں حدیث سے استدلال نہ کریں؟ ہاں، اس کے لیے استدلال حدیث سے ہم نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیثوں کو مانتا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ. اللہ تعالی سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے، نبرہ ہے شاش بشاش رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. نبر اللہ امرأ، خوش رکھے اس انسان کو، خوش خوش. نبر اللہ امرأ، اس شخص کو اللہ تعالی خوش رکھے. کون؟ سمع منا حدیثا، جو ہم سے کوئی حدیث سنے. تو آپ کی ایک تکلیف ختم ہوئی. کوئی بولے حدیث کو حدیث بولتے ایسا کدھر ہے؟ آپ کہیں حدیث کو حدیث بولنا حدیث میں ہے. کیوں؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ نبر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، جو ہم سے حدیث سنے. حدیث کا لفظ کہاں موجود ہے؟ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں اس کو حدیث میں حدیث ہی کہا گیا ہے. سمع منا حدیثا، جو ہم سے کوئی حدیث سنے. فحفظہ، پھر اس کو محفوظ کر لے، اس کو محفوظ کر لے. حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ وہ حدیث دوسرے تک پہنچا دے. حدیث کے تعلق سے 3 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ حدیث کے سننے کا، دوسرا مرحلہ حدیث کے محفوظ رکھنے کا، تیسرا مرحلہ حدیث کے پہنچانے کا. عربی میں اور محدثین کی اصطلاح میں ایک کو تحمل کہتے ہیں اور دوسرے کو ادا کہتے ہیں. اس کو بھی یاد رکھیے. کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں، 2 ہی لفظ ہیں. تحمل کس کو کہتے ہیں؟ سن کے لے کے چلنا. حمل سے ہے، حملہ، یہ جو ہے لفظ اس سے آیا ہے. اسی لیے عورت جو بچہ پیٹ میں لے کے چلتی پھرتی رہتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حاملہ. اسی سے جو آدمی پیٹ پر بوجھ لے کے چلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمال. اسی لیے قرآن میں لفظ ہے حمالۃ الحطب. حمالہ، حمال سے حمالہ ہو گیا، عورت تھی نہ ہو. حطب لے کے لاد کے جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھاتی تھی. ابو جہل کی، یہ اس کی بیوی، ابو لہب کی بیوی ہے. ام جمیل وغیرہ نام بعض علماء نے اس کا کہا ہے. تو اس کو تحمل کہتے ہیں کہ حدیث کا سن کر اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا. اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے دوسرے تک پہنچانے کا، اس کو کہتے ہیں ادا، کہ وہ ادا کر دیا. جو امانت اس کے پاس تھی اس امانت کو اس نے کیا کر دیا؟ ادا کر دیا. محدثین کی شرط ہے کہ ان دونوں چیزوں میں آدمی معیاری ہونا چاہیے.
हाई लेवल का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आदमी हदीस सुन लिया बयान किया, नहीं, उसकी याददाश्त पक्की होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो सुनने वाला, जिसको याद रखें जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत सारी बुनियादी बातें उसमें और उसूल की बातें हैं। आप सोचेंगे कहां से आया है सब कुछ हदीस का इल्म, इसको याद रखें। दो बातें हैं, सुनना और संभाल के रखना। ये एक ले लिया, अभी तक दिया नहीं, लेना और संभालना, और दूसरा देना। तो सुनने के एतबार से गफलत नहीं होना चाहिए। इसी से उलमा ने शर्त रखी है वो कसीरुल गफला ना हो, गफलत में पढ़ा सुनता ही नहीं ठीक से। तो वो कैसा है? सुनने के एतबार से ध्यान से सुनने वाला आदमी हो हदीस को, और उसको पास रखने के एतबार से उसकी याददाश्त कवी हो, वो बातों को याद रखने वाला हो, और पहुंचाते वक्त में वो गफलत के साथ लापरवाही से बताने वाला ना हो, कसीरुल खता ना हो, कसीरुल वहम ना हो, वहम करता है, उसको खुद याद नहीं रहता है क्या था क्या नहीं था। तो ये सारी शराइत उलमा ने जो ली हैं, ये इसी बात को, इस तरह की दूसरी बातों को जहन में रखते हुए कि सुनते वक्त, संभाल के रखते वक्त और पहुंचाते वक्त में उसमें कुछ बुनियादी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो हदीस को सही ढंग से ले, सही ढंग से दे। शीशा उठा के ले जाने वाला और रखने वाला, हैंडल विथ केयर। लेते वक्त भी कैसा होना चाहिए? संभाल के, ले जाते वक्त भी संभाल के, रखते वक्त भी संभाल के। तो हदीस उससे ज्यादा हैंडल विथ केयर है। तो इसके लिए कोई भी आदमी बोलता है जा तू जा, नहीं, सही आदमी जाना चाहिए, संभाल के जो काम करता है। हदीस में भी कैसा आदमी चाहिए? उससे ज्यादा एहतियात वाला चाहिए। क्यों? ये शरीयत का मामला है, इमारत का मामला नहीं है, बिल्डिंग का मामला नहीं है, दीन का मामला है, पर्सनल मामला नहीं है, पूरी इंसानियत का, उम्मत का मामला है। इस हदीस से मालूम हुआ, कई बातें मालूम हुई, सुनिए। नंबर एक, नब्बर अल्लाह, ये हमारे लिए है, नब्बर अल्लाह उमरान, दुआ है उसके लिए, मतलब कोई बड़ी चीज है, हल्की फुल्की नहीं है, खास तौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं। किसके लिए? समिअ मिन्ना हदीसन, मालूम हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसें बयान करते थे, सहाबा सुनते थे। जो हमसे कोई हदीस सुने, ये नहीं कहा हमसे कुरान सुने, बल्कि क्या कहा? हमसे कोई बात सुने। मालूम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें बयान करते थे और सहाबा सुनते थे कुरान के सिवा भी। तो क्या आपकी हैसियत सिर्फ ये थी कि कुरान सुनो जा रहा मैं, ऐसा था? नहीं, कुरान के अलावा भी आप लोगों से बात करते थे, दीन की बात करते थे। फिर फहफिज़हु, उसको महफूज रखे। मालूम हुआ हदीस सिर्फ आपने जिस दौर में बयान की, सिर्फ उस दौर के लिए नहीं थी, उसका महफूज रख के हत्ता युबल्लिगहु गैरह, ताकि यहां तक कि दूसरे तक पहुंचा दे। तो मालूम हुआ हदीस दूसरों के लिए भी थी, ये उस एक इलाके के लिए, उस एक फर्द के लिए, उस एक दौर के लिए नहीं, बल्कि हदीस के बारे में आपने बतलाया सुनो और पहुंचाओ। मालूम हुआ हदीस सबके लिए है, उसको पहुंचाना जरूरी है। इसको इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, और सही अल-जामे सगीर में शेख अल-अलबानी ने कहा यह हदीस सही हदीस है, और सही अल-जामे सगीर में 6763 पर यह हदीस मौजूद है। अब आइए दूसरे के लिए दलील। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अन-निसा आयत नंबर 80 में, मैं युति रसूल फकद अता अल्लाह, जो कोई इस रसूल की मान ले, इस रसूल की फरमा बरदारी करे, ओबे करे उसको, मैं युति रसूल फकद अता अल्लाह, तो उसने तो अल्लाह ही की फरमा बरदारी की। जिसने रसूल की फरमा बरदारी की उसने अल्लाह की फरमा बरदारी की। वमन तवल्ला, और जो पीठ फेर के निकल जाए, रसूल की बात न माने, जो पीठ फेर के चल दे, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, तो ए नबी, ए रसूल, हमने आपको उनकी निगरानी के लिए नहीं भेजा है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपसे थोड़ी पूछ होगी, उनकी करतूत का हिसाब तो उनको देना है, आपसे थोड़ी पूछा जाएगा उन्होंने क्या किया। उनको छोड़ दो, आपने पहुंचा दिया, आपने बता दिया, आपने समझा दिया, आपकी जिम्मेदारी हो गई। अब वो क्या करते हैं इसकी पूछ आपसे थोड़ी होगी, उसको तो उनसे पकड़ा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। आप उनके ऊपर निगरान बनाकर नहीं भेजेंगे। फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, इस आयत में अल्लाह ने बतलाया एक बहुत अहम बात हमको मिलती है। इस सूरह निसा की आयत नंबर 80 है।
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری کرے اس نے کس کی فرما برداری کی؟ اس سے معلوم ہوا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کرتے ہیں، آپ کو میرا جملہ یاد ہوگا، اللہ بڑا کے رسول بڑے، تو ہم اللہ کی مانتے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بات میں، اللہ کے حکم میں اور رسول کے حکم میں فرق کر رہے ہیں۔ ہم رسول کی نہیں مانیں، ہم اللہ کی مانیں۔ اللہ نے بتلایا ایسا نہیں ہے، الگ کرنے کا حق تم کو نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی مانے اس نے اللہ ہی کی مانی، یعنی رسول کی بات دراصل اللہ ہی کی طرف سے آنے والی بات ہے۔ رسول کی مان کر یہ مطلب نہیں پیدا ہوتا ہے کہ تو بس رسول کی مانی، ہاں قرآن اللہ کی مانے، ایسا نہیں ہے۔ رسول کی ماننا دراصل اللہ کی ماننا ہے، اس لیے رسول کی نہیں ماننا کس کی نہیں ماننا ہے؟ اللہ کی۔ تو اسے بات معلوم ہوئی کہ جو فرق کر کے کہے ہم رسول کی نہیں مانیں گے اللہ کی مانیں گے، کیا وہ اللہ کی مانتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی مانتے تو ہی اللہ کی ماننے والے ہوتے ہیں، چونکہ رسول کی بات نہیں مانی تو انہوں نے اللہ کی بات بھی نہیں مانی۔ تو رسول کی بات تسلیم نہ کرنے والا اللہ کی بات کا انکاری ہے، اسی لیے اس کو منکر حدیث ہم کہتے ہیں۔ وہ قرآن والا ہے، قرآن تو یہ بتا رہا ہے، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں بتایا گیا کہ رسول کی ماننا اللہ کی ماننا ہے، اور کوئی کہے نہیں ہم اللہ کی مانیں گے رسول کی نہیں، تو کیا وہ قرآن کو مان رہا ہے؟ وہ قرآن کا منکر ہے، اسی لیے اس کو اہل قرآن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ قرآن والا کہاں سے ہوا؟ وہ تو قرآن کو چھوڑنے والا ہوا، وہ تو قرآن کو چھوڑنے والا ہوا، وہ منکر حدیث ہے۔ اس آیت سے ایک بات معلوم ہوئی، کیا کیا بات معلوم ہوئی؟ نمبر ایک، اللہ کی بات ماننا تب تک ممکن نہیں جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہ مانے، اس سے حدیث کا ماننا لازم ہوا۔ کیوں؟ رسول کی بات کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ رسول کی مانے، بتائیے، رسول حکم دے مانو، اگر وہ قرآن ہی کی آیات ہوتی بس اتنا ہوتا کہ جو قرآن میں حکم ہے اور رسول وہ سنائے، یہ بات ہے نہیں، اس آیت میں عام ہے، اللہ نے نہیں کہا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہم تو اللہ کے رسول کی مانتے ہیں لیکن وہ باتیں جو قرآن میں ہیں، جو قرآن میں نہیں وہ مانتے نہیں مانتے، ان سے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی یہ کہے آپ سے کہ ہم رسول کی وہ بات مانتے ہیں، اس میں وہ بات ہے جو قرآن میں آئی ہے، رسول کی بات وہ مانو، جو قرآن میں نہیں ہو مت مانو، کیونکہ رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچانے والا۔ کیا پہنچانے والا؟ قرآن پہنچانے والا۔ تو اسے کہا جائے گا کہ جو رسول کی مانے اس نے اللہ کی مانی، اس میں بتایا نہیں گیا کیا مانے، اس لیے سب ماننا پڑے گا، اس لیے سب ماننا پڑے گا کہ جو رسول کی مان لے اس نے اللہ کی مانی۔ تو رسول جو بھی حکم دے، آگے آ رہا ہوں میں اس پر بھی، رسول جو حکم دے اس کو ماننا لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہم مانتے ہیں وہ اس اعتبار سے نہیں مانتے ہیں کہ بھائی اللہ کے حکم ہیں وہ بھی ماننے پڑیں گے، اور دیکھو رسول کے بھی تو مان لے، کیا مسئلہ ہے؟ ایسا مانتے ہیں ہم رسول کی کیوں مانتے ہیں؟ کیا اس لیے مانتے ہیں چلو بڑے بتا رہے تو ماننا چاہیے، ماں باپ کی بھی مانتے، رشتہ داروں کی بھی مانتے، تو ہمارے رسول ہے ان کی بھی مان لو، کیا برا ہے؟ ایسا مانتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کیوں مانتے ہیں؟ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ رسول کی ماننا ضروری اس لیے کہ اللہ کی ماننا اس پر موقوف ہے، رسول کی بات اللہ کی طرف سے ہے، تو رسول کی وہ بات نہ مانی جائے تو اللہ کی بھی نہیں ماننا۔ آپ بتائیے، آپ اپنے غلام کو حکم دیں کہ جاؤ فلانے صاحب کو بلاؤ، وہ گیا، کہاں حضرت آپ کو بلا رہے ہیں، صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ دنیا کی مثال آسانی سے سمجھیں آپ، ایک آفس میں کوئی کام کرنے والا ہے، ماتحت ہے، سب آرڈینیٹ ہے، اس کو آفس کا باس کہے کہ جاؤ فلاں کو بولو صاحب بلا رہے اندر آفس میں۔ اب یہ گیا، بولا صاحب بلا رہے آپ کو، بولا اس کو کون مانتا ہے؟ نہیں آیا، صاحب بھی انتظار کیے،
साहब ने अब आदमी भेजा कागज के साथ, बोरिया बिस्तर लपेटो और सीधा घर को जाओ। क्यों साहब? अब ऑफिस में गया, क्या बात है, मुझको फायर कर दिया आपने? क्यों फायर किया? कब मैंने बुलाया? आया नहीं। तो आपने कब बुलाया? वो आया था, तो उसको मैंने तो भेजा था, मैंने बुलाया था, उसके जरिए से बुलाया था, उसने जो मैसेज दिया वो मेरा था। तो फरमाबरदारी उसकी नहीं मेरी करता अगर तू उसकी बात मान लेता। समझ लिया? यानी उसकी हम नहीं मानते, हम तो आपके यहां काम कर रहे हैं, आप हमारे बॉस है, उसकी क्यों माने? मैंने तो भेजा था उसको बुलाने के लिए, वो हुक्म किसका था? हुक्म मेरा था। तो उसकी मान लेता, मेरी मानना होता, क्योंकि हुक्म किसका था? हुक्म उसका था, आओ, उसका नहीं था, हुक्म मेरा था, वो तो पहुंचाने वाला था। तो रसूल अल्लाह के जितने होते हैं उनका मकाम बहुत बड़ा होता है, और वो अल्लाह के खास चुने हुए बंदे होते हैं। अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा तो कोई आदमी इस तनाजुर में उनको न देखे, ये तो इंसान है, इंसान है, इंसान हमको बोले हम थोड़ी मानेंगे, नऊज़ बिल्लाह। वो अल्लाह की तरफ से चुने हुए और अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाले हैं, उनकी बशरियत, उनकी इंसान होने को आदमी उससे धोखा न खाए। ये देखिए वो किसकी तरफ से पैगाम लेकर आने वाले हैं। इंसानियत में भी वो सबसे आला व अरफा इंसान है, कामिल इंसान है। वो अगर कोई बात कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बात कहते हैं तो ये आपकी बात नहीं है। कोई आदमी ये ना कहे तो इंसान की बात है, नहीं, ये अल्लाह की बात है। अल्लाह की बात रसूल तक आई और वो रसूल है इसलिए कि उसका काम हम तक अल्लाह की बात पहुंचाना है। तो अल्लाह की बात हम तक पहुंचाना है, दीन हमको सिखलाना है। तो जो रसूल की माने उसने किसकी मानी? अल्लाह की मानी। कोई आदमी बॉस पर अल्लाह को कियास न करे। मैंने दुनिया की मिसाल इसलिए दी कि दुनिया में बाज़ औकात एक ऊंचे ओहदे का इंसान मातहत को भेजता है, उस मातहत की वजह से उसकी बात का इनकार नहीं कर सकते, हम इसकी नहीं मानते, ऐसा नहीं कर सकते। देखना ये चाहिए कि पैगाम किसका है, हुक्म किसका है, बात किसकी है। तो जब इंसानों में ये मामला है तो जब अल्लाह की तरफ से रसूल आकर दे तो क्यों नहीं माना जाएगा? अल्लाह की बात क्यों नहीं मानी जाएगी? इसलिए जो रसूल का इनकार करे उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। वो ये ना समझे कि हमने बस रसूल का इनकार किया, अल्लाह को तो हम मान रहे हैं, तो ये धोखा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस में, जिसको इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, इब्न हिब्बान और हाकिम ने रिवायत किया अपने अल मुस्तदरक में, और शेख अल अलबानी ने सही अल जामी सगीर 7172 पर इसको सही कहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला उल्फियन्न अहदकुम मुत्तकिअन अला अरीकतिही, मैं हरगिज हरगिज तुम में से किसी को इस हाल में न पाऊं कि वो अपने तकिए से टेक लगाए बैठा हो, यातीहिल अम्रु मिन अम्री, मेरे अहकाम में से, मेरी बातों में से, मेरे हुक्मों में से कोई हुक्म उसके पास आए, मिम्मा अमरतु बिही, जिसका मैंने हुक्म दिया हो, औ नहैतु अन्हु, या किसी बात से मैंने मना किया हो, ऐसा कोई मैसेज उसके पास आए, मेरा हुक्म या मेरी प्रोहिबिशन, मेरी मना की हुई कोई बात उस तक पहुंचे कि मैंने इससे मना किया है, फयक़ूलु ला अदरी, और वो कहे हम नहीं पहचानते इसको, हमको नहीं मालूम क्या है, आई डोंट नो। आदमी ने ये तो अपने को नहीं मालूम भाई, अपने को अब तो कुरान मालूम है। ला उल्फियन्न अहदकुम, मैं किसी को तुम में से इस हाल में न पाऊं। फयक़ूलु ला अदरी, वो यूं कहे कि मैं नहीं पहचानता इसको, कि क्या चीज है मैं नहीं जानता। मा वजदना फी किताबिन इल्ला तबअनाहु, हम तो बस उस किताब में, यानी अल्लाह की किताब में जो पाते हैं हम तो बस उसी की इत्तिबा करते हैं, हम तो बस उसी को फॉलो करते हैं। ऐसा तुम्हारा हाल नहीं होना चाहिए। मैं तुम में से किसी को भी इस हाल में न पाऊं तकिए से टेक लगा के आम चेयर क्रिटिक वो बने होते हैं ना बहुत सारे लोग। और अक्सर मेरा अपना तजुर्बा भी है और आपका भी होगा, आपका जैसा जैसा साबिका पड़ेगा, कि मुनकिरीन हदीस में एक किस्म का किब्र और तकब्बुर होता है, जिद होती है। जहालत तो बीज है, असल में वो तो होना ही होना है, लेकिन जहालत का पौधा अक्सर किब्र वाला होता है।
تکبر ان میں ہوتا ہے. تو وہ اکثر ان کا نہیں ہم نہیں پہچانتے، یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. سارے محدثین پاگل، سب کے سب اتنے سارے محنت کر کے حدیث جمع کرنے والے سب پیدل، یہ سب کچھ کام کی نہیں تھی، انہوں نے خامخواہ اپنی زندگی ضائع کی. ایک اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے تو کتنا اچھا ہوتا. یہ اتنے سارے ٹنوں سے اتنی ساری والیومز کی کتابیں جمع کر کے رکھ دی، اسلام کے اتنے سارے ورژن بنا کے رکھے، کیا ضرورت تھی اتنا کرنے کی؟ پاگل کہیں کے. ہم عقل مند ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ اونلی ون بک، ایک ہی کتاب ہے. آگے ہم آئیں گے ان کی کتاب کا سمجھنا کتنا پیارا ہے اس پر. تو یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں اپنی حدیث میں اس بات سے منع کر دیا تھا کہ تمہارا یہ حال نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت کی علامات میں سے یہ ہے کہ آپ بتائیے اس دور میں کیا تصور ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی کہے ہم قرآن مانتے حدیث نہیں مانتے، ہو سکتا ہے اس دور میں؟ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم دیا اس میں اس برائی کا تذکرہ بھی تھا کہ ایسا نہیں ہو اور ایسا ہوگا، آپ کو خبر تھی. اور آپ دیکھیے انسانوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جملتاً و تفصیلا یعنی پورا کا پورا انکار کر دیا. کوئی حدیث کو ہم نہیں مانتے. یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے، یہ گمراہی ہے، اور یہ کفر ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کا انکار کرے. اس کو یاد رکھیے، تمام حدیثوں کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو صحیح حدیث ہے، اس کو ضعیف لگ رہی ہے، اس لیے وہ انکار کرے. اس کو ٹائم دیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا. لیکن کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کو تسلیم نہ کرے تو وہ رسول کی رسالت کی حیثیت اور معلم کی اور تربیت کرنے والی حیثیت جو اللہ نے طے کی ہے اس کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی وحی کا انکار کر رہا ہے. ایسا آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل سے ہم حدیث کی حجیت کہ حدیث کی آتھینٹسٹی اور اسلام میں حدیث کا مقام کیا ہے، اس بارے میں اگلے دروس میں سلسلہ وار ایک ایک کر کے ایک ایک موضوع کو لیتے ہوئے ساری تفصیل انشاءاللہ دیکھیں گے. آج کے درس میں ابتدائی حصہ جو ہمارا طویل ہوا یہ ضروری تھا، اس لیے کہ جب تک کہ بیماری سمجھ میں نہیں آئے تب تک کہ آدمی اس کا صحیح ڈھنگ سے علاج نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کے دینی و دنیا فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.